أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 سے شروع کیا ہے اور 56 تک پڑھا ہے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ خداوند متعال فرما رہا ہے اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو تورات، کتاب اور فرقان، حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہے۔ خداوند متعال ایک اور حوالے سے بات کر رہے بنی اسرائیل سے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اچھا، بعض کے نزدیک یہ بھی ہے، مفسرین کے نزدیک بھی اس سے مراد تورات ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد تورات اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا کیے گئے تھے معجزات، یہ یہاں پہ ان کی طرف بھی اشارہ ہو۔ ظاہر ہے تورات حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، اور معجزات بھی انسان جو ہے اس کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے جو انہوں نے دکھائے، خداوند متعال نے ان کا بھی حوالہ دیا اور فرمایا کہ یہ سب کچھ کس لیے تھا کہ تم ہدایت حاصل کرو۔ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ جیسے کہ ہماری کتاب ہے قرآن مجید جو ہمارے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہدایت ہے ہمارے لیے۔ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین بھی اس کے بارے میں کہا گیا، ھدی للناس بھی کہا گیا۔ تو تورات بھی ہدایت تھی، اس کا خداوند متعال نے اس میں حوالہ دیا اور فرمایا آگے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور خداوند متعال فرما رہے اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم تم نے گوشالہ اختیار کر کے، یعنی بچھڑے کو معبود بنا کے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، پس اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اچھا، پچھلے درس میں نے گزارش کیا تھا کہ انہیں توبہ کے بدلے میں جو سزا دی گئی اس کا ذکر اگلے درس میں کریں گے۔ تو ان آیات میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ان کی توبہ ایسے ہی قبول نہیں ہوئی، وہ جو بچھڑے کو معبود بنایا تھا، ان کی توبہ انبیاء کی تاریخ میں ایسی سزا نہیں ہے، انبیاء کی تاریخ میں بھی ایسی سزا نہیں ہے
کہ جو بچھڑے کو معبود بنانے کے بعد جو سزا انہیں ملی ہے۔ کیوں ملی یہ سزا؟ اس لیے ملی کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بڑے معجزات دکھائے، اتنی واضح نشانیاں، آیات انہوں نے دیکھی، سب کچھ دیکھی، جو گزارش بھی کر چکے ہیں۔ کوئی عام معجزہ تو نہیں تھا کہ دریا کو چیر دینا، راستہ بن جانا، ان کا نکل جانا، فرعون اور اس کے لشکر کا غرق ہو جانا، اور بہت ساری چیزیں آگے چل کے پڑھیں گے۔ من و سلوہ نازل کیا گیا، فرعونیوں سے جو نجات دی گئی، یہ کچھ چھوٹے کام نہیں تھے، بہت بڑے کام تھے۔ اور معجزات جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، اس کے ذریعے جو معجزات تھے، بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو ایک نور، ایک لائٹ نکلتی تھی، ید بیضا جسے بولتے ہیں، روشنی نکلتی۔ یہ تھوڑی باتیں تو نہیں تھی۔ اب انہیں یہ اتنی سخت کیوں سزا دی گئی؟ انہوں نے یہ اتنا کچھ دیکھا تو ایک 40 دنوں کے اندر انہوں نے وہ سب کچھ بھلا دیا۔ یعنی آنے والا خطرہ بہت بڑا تھا، جس وجہ سے مفسرین نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی سزا دی گئی۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے غائب ہوئے ہیں، ان کی نظروں سے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوئے ہیں، تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اس لیے سخت سزا تھی کہ یہ جو 40 سال گئے تو یہ حال ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو پیچھے ان کا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے کیا کرنا ہے پیچھے؟ تاکہ اتنی سخت سزا دی جائے تاکہ پیچھے بھی کیا ہو، لوگوں کو یہ ایسے کام کرتے ہوئے کئی بار سوچنا پڑے۔ سزا کیا تھی؟ سزا یہ تھی کہ حکم یہ تھا کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا، اب اپنے ہی لوگوں کو ایک دوسرے کو قتل کرو۔ کیا کرو؟ یہ چھوٹی سزا تو نہیں تھی نا، ایک دوسرے کو قتل کرو، ٹھیک ہے۔ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ ایک دوسرے کو تلواریں پکڑا لی گئی، رات کے اندھیرے میں کہا غسل کرو، کفن پہن کے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کرو۔ عام بات نہیں ہے کہ اپنے ہی بندوں کو، کیوں پرائے بندے تھوڑے ہی تھے، اپنے ہی تو قبیلے کے لوگ تھے، اپنے رشتہ دار تھے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل تھا۔ میں نے اسی لیے ابتدا میں گزارش کیا کہ انبیاء کی تاریخ میں ایسی سزا نہیں ملتی جو انہیں سزا دی گئی، اور اس کے بعد یہ توبہ قبول ہوئی۔ توبہ قبول ہوئی ہے لیکن اس میں سزا دی گئی ہے تاکہ بعد میں بھی اسے یاد رکھا جائے۔ تو خداوند متعال نے اسی کا اس میں ذکر کیا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے گوسالہ اختیار کر کے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیے، بس اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور یہاں پہ ایک جملہ میں ایڈ کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے گزارش کیا کہ انبیاء کی تاریخ میں اتنی سخت سزا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھا جائے نا تو دنیا کی سزا زیادہ بھی ہو تو وہ قبول ہونی چاہیے۔ آخرت کی سزا بہت مشکل ہے، آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ کتنے ہمارے پاس ایسے واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے گناہ کیے تو پھر آئمہ کی بارگاہ میں آ کے خود کہا کہ ہمیں سزا دے، ہم آخرت والی سزا برداشت کیوں؟ اس لیے کہ جب انہیں دنیا میں یہ سزا مل گئی تو خداوند متعال انہیں اس گناہ میں کیا کرے گا؟ معاف۔ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ دم مرتے دم تک وہ اب بخشے گئے نا، پچھلے گناہ بخشے گئے، آگے احتیاط کرنی ہوگی۔ آگے خداوند متعال فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر بجلی نے تمہیں گرفت میں لے لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اچھا، یہاں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے۔ ظاہر ہے نا، کوہ طور پہ جاتے تھے، خداوند متعال سے ہم کلام ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں، ہم اس بات کو مانتے بھی اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، اور آپ اس کے نبی ہیں، ہم یہ بھی نہیں مانتے، کیونکہ خداوند متعال ہمیں دکھائی
نہیں دیتا۔ ہم اس وقت تک آپ کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے جب تک خدا کو ظاہری آنکھوں سے اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ ہوا کیا، پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 معتبر افراد کو لے کے کوہطور پہ گئے اور خدا سے آشکار ہونے کا مطالبہ کیا، جس پر وہ سب صاعقہ کی نظر ہو گئے، یعنی ایک بجلی سی آئی تھی تو اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ جو تھا ظاہر ہے وہ ان کے جہالت پہ مبنی مطالبہ تھا، اور شان خداوندی کے خلاف ہے کہ وہ نظر آئے۔ وہ تو فرماتا ہے ان تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، فرمایا یہ آنکھیں اسے نہیں دیکھتی لیکن وہ ان آنکھوں کو دیکھا ہے۔ اور موسیٰ نبی کے لیے بھی ایک اور جگہ میں فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جب موسیٰ نبی نہیں دیکھ سکتے تو اور کون دیکھ سکتے؟ خداوند متعال لیس کمثلہ شیء ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی مثل ہی نہیں ہے، جب وہ نظر آتا ہی نہیں ہے تو یہ مطالبہ ہی غلط تھا۔ لیکن یہ اسی قسم کے لوگ تھے، سب سے زیادہ ذکر بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یہ ہٹ دھرم قسم کے لوگ تھے، یعنی واضح چیز سمجھ آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، اس کو بھی ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے۔ اب ہوا یہ تھا کہ وہ 70 بندے قرآن کے سے وہ مر گئے تھے۔ جب وہ مر گئے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو لوگ مر گئے، خداوند متعال کے آگے دعا کی کہ پروردگار ان کے جو قبائل کے لوگ ہیں وہ تو مجھ پہ حملہ کر دیں گے، یعنی مقصد یہ ہے بھی پتہ نہیں موسیٰ نے ان کے ساتھ کیا کر دیا، تو پروردگار ان کو زندہ کر دے۔ تو خداوند متعال فرما رہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ پروردگار فرما رہے پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا شکر گزار بن گئے؟ یہ شکر گزار پھر بھی نہیں بنے۔ انہوں نے بعد میں اور بھی بہت کچھ کیا، لیکن ان واقعات کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم ان واقعات سے سیکھیں۔ آپ نبی اعظم کی امتی ہو، آپ اس نبی کی امتی ہو جو تمام انبیاء کا سردار ہے، سب سے افضل ہے، اس کی امتی ہو، کہیں تمہارے اندر یہ والی چیزیں نہ آ جائیں۔ اب یہاں پہ ایک جملہ میں ایڈ کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ کی رجعت جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یعنی امام زمانہ کا آنا، ان کے ساتھ ہمارا ایک عقیدہ ہے نا، عقیدہ رجعت، اس کا مطلب ہے لوٹ آنا، یعنی امام کے ساتھ دوسرے بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، اکٹھے آئیں گے، ایک ایک کر کے آئیں گے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن اصل جو موضوع ہے وہ یہ ہے عقیدہ رجعت، یعنی آئیں گے، اور اس کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ جو ہمارے عقیدہ رجعت کا قائل نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو جواب علماء ہمارے مفسرین یہ دیتے ہیں، یہ دیکھیں 70 بندہ مر گیا، قرآن کہہ رہے، تو موسیٰ نبی کے کہنے پہ کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا نا۔ تو جب یہ زندہ ہو سکتے ہیں تو وہ بھی زندہ اگر اللہ کرے تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور سمجھنے میں بھی کوئی اتنا جو ہے نا وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی سمجھ میں آتا ہے جب قرآن میں ایسا ہو رہا ہے۔ جی یہ زندہ کرنے والا جو واقعہ ہے، موسیٰ نبی نے دعا کی کہ آپ زندہ کر دیں، تو سب جو تو انہوں نے اللہ پاک کو کہا ہے نا کہ آپ زندہ کر دیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ بھی اللہ پاک کے لیے کہتے تھے کہ یا اللہ انہیں زندہ کر دے۔ واضح طور پر قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کے اذن سے سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں۔ ہمارے اہل تشیع میں ایک روایت مولا کائنات کے حوالے سے جو نصیری کو جناب مار دیا، پھر خود زندہ کر دیا، پھر جلا دیا، پھر دوبارہ اسے زندہ کر دیا، تو یہ والا واقعہ حضرت کے کھاتے میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کیا وہ اللہ پاک نہیں یہ کام کر رہا ہے، یا اللہ نے اختیار دے دیا کہ آپ خود زندہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی طاقت سے خود ان کو مار سکتے ہیں؟ نہیں، جو اختیار ہے نا جسے آپ ولایت تکوینی بولتے ہیں، وہ اختیار ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہٹ کے ایک پاور آ گئی ہے کہ جو مرضی ہے کرتے پھر، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا نا کہ جتنے کام جتنے معجزات تھے ان کے اللہ کے اذن سے کر رہے ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ ایسے ہی کیونکہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ولایت تکوینی تھی، کیا تھی؟ یہ مردے کو جو زندہ کرتے تھے، یہ کون سی ولایت ہے؟ ولایت تکوینی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ نے عطا کی ہے، عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب عطا کرنے والا اللہ ہے تو جتنی اس نے مناسب سمجھی اتنی اس نے عطا کر دی ولایت، ٹھیک ہے۔ جب اس نے عطا کر دی ہے تو اس کی ایک حد ہے نا،
اور جب جس نے دی ہے تو اسی کے امر سے ہی ہو رہا ہے. اور جو ہمارے پاس مثال موجود ہے قرآن سے، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے. ہمارے پر کوئی بھی معتبر ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں خود مولا علی علیہ السلام یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا حکم بِإِذْنِ، اٹھ میرے حکم سے، کسی بھی جگہ پہ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے یہ جو خطباء ذاکرین ان کی اپنی باتیں ہیں لوگوں کو اچھالنے کے لیے، وگرنہ ائمہ اہل بیت نے یہ کبھی بھی نہیں کہا. جو اکثر علماء بھی اسی کے ذکر کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہا. جب بھی کہا قم بِإِذْنِ اللہ، ہاں یہ ولایت تکوینی ان کے پاس تھی، خداوند متعال نے یہ اختیار انہیں دیا تھا، یہ ولایت انہیں عطا کی تھی، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. مردوں کو ہمارے پاس بہت سی روایات موجود ہیں ایسی کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا بھی ہے. ٹھیک ہے، خود مولا متقیان نے مردوں کو زندہ کیا. ٹھیک ہے، خود رسول اعظم نے کہا کہ جب مردوں کو ان کے مردے کو زندہ کرو. ٹھیک ہے، اس میں زہر ہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ بہت خطرناک باتیں ہیں، یہ ہمیں توحید سے دور کرتی ہیں، خدا سے دور کرتی ہیں. یہ تو خدا کے مقابلے میں ایک غیر خدا کو کھڑا کرنے والی بات ہے. جی اب غیر خدا کو خدا کے مقابلے میں کھڑا بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. اور کیسے خود مولا علی علیہ السلام ایسا کہہ سکتے ہیں جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. ٹھیک ہے کہ اللہ کہہ رہے وہی خدا ہے جس نے تمہیں رزق دیا، وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا، یعنی خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے. یعنی سارے کام کرنے والا کون ہے؟ خدا. خداوند متعال فرما رہے کہ میرے مقابلے میں جو ان کو تم لے ہوتے وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. قرآن میں کہہ رہے ہیں. اور یہاں تک نہیں فرمایا اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کے چلی جائے تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے جو تم میرے مقابلے میں لے کے آتے ہو. تو اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اور کوئی زندہ کرنے والا اللہ کے بغیر ایسا نہیں ہے بھی اللہ کو چھوڑ کے اس کے پاس اتنی پاور ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف آپ کو چھالنے والی بات ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ علماء جو کہہ رہے ہیں یا مجھ جیسے طالب علم یہ باتیں کرتے ہیں، یہ روایات اور قرآن کی باتیں ہیں، اس میں تقصیر کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مقصر ہے. اچھا تمہاری ہر بات مانی جائے تو وہ بندہ عقیدہ ٹھیک ہے اس کا، آپ کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے جو نہ قرآن کے مطابق ہے نہ معتبر احادیث کے مطابق ہے، اس کو مان لیں وہ ٹھیک ہے اور دوسری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بات یہ کہ کوئی بھی چیز ہے اس کی اپنے پاس دلیل ہونی چاہیے. مثلا میں ہی کوئی دعویٰ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو میرے پاس اگر دلیل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جی خود ابھی بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے نا، یعنی یہودیوں کا، تو یہ کیا کہتے تھے؟ کہتے کہ جنت تو بنی ہمارے لیے، آگے جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو بنی ہمارے لیے. تو خداوند متعال فرماتا ہے یہ ان کی آرزویں ہیں، خواہشیں ہیں، وگرنہ اگر یہ دعویٰ کرتے تو ان کی دلیل لائیں. تو دلیل کا ہونا ضروری ہے. تو ایسی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے، وہ صرف سینہ بسینہ باتیں. ٹھیک ہے قیامت والے تو پھر تو اس کی موجیں بن گئی ہیں نا. ہاں جی، یعنی یہ کبھی سوچا انہوں نے علی ہمارے اگر قیامت نو نہیں اٹھ رہا تو اس دی تو موجیں بن گئی ہیں نا. ہاں دنیا میں جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہے، اب نہ کوئی سزا ہے نہ کوئی جزا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے. اور بھائی اٹھایا جانا ہے، ہر چیز کو اٹھایا جانا ہے. کوئی ایک بھی چیز ہے جو انسان، کوئی ایک بھی انسان نہیں ہے جس کو اٹھایا نہ جائے، ہر کسی کو اٹھایا جائے. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.